अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ज़ुबैदा बचपन से ही बहुत खूबसूरत और हसीन थी। जब ज़ुबैदा छोटी सी थी तो यूं लगता था जैसे रबड़ की गुड़िया हो। जैसे जैसे ज़ुबैदा बड़ी होती गई, ज़ुबैदा की खूबसूरती में मज़ीद निखार आता गया। जब ज़ुबैदा जवान हुई तो पूरे गांव में ज़ुबैदा जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं थी। गांव की कोई भी लड़की ज़ुबैदा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ज़ुबैदा ने तकरीबन 10वीं जमात तक तालीम हासिल की थी और हाथ के काम में भी बहुत माहिर थी। ज़ुबैदा खुद को हमेशा सजा संवार कर रखती थी। दिन में 2 बार अपने बाल संवारती और न जाने कितनी बार आईने में खुद को देखती। ज़ुबैदा बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी, लेकिन मुंह फट भी थी। जो बात दिल में होती वही मुंह पर कह देती। इसी वजह से सब लोग ज़ुबैदा को अड़ियल और तेज मिजाज कहते थे। घर के कामों में माहिर होने की वजह से रिश्तेदारी में लगने वाली एक चची ने अपनी बहन के गांव में ज़ुबैदा का रिश्ता करवा दिया। लड़का चची की बहन के जेठ का बेटा था। लड़का शरीफ था, किसी किस्म का नशा नहीं करता था और सारा दिन खेतों में काम करता था। ज़ुबैदा का रिश्ता उस लड़के के साथ तय हो गया तो ज़ुबैदा बहुत खुश हुई। ज़ुबैदा ने अपनी शादी का सामान तैयार करना शुरू कर दिया। भारी नक्शो निगार वाली दरियों और चादरों को अपने हाथों से तैयार करके संदूक भरने लगी और किसी को उन्हें हाथ लगाने नहीं देती थी। उन दिनों शादी से पहले लड़के और लड़की का एक दूसरे को देखने का रिवाज नहीं था। लड़के के पास 15 एकड़ जमीन थी और ऊपर से किसी किस्म का मुतालबा भी नहीं था। उसकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी। ज़ुबैदा सोचती थी कि खानदान छोटा सा है, घर में सिर्फ 3 अफराद हैं और चौथी मैं हो जाऊंगी। इसी तरह ज़ुबैदा अपने ससुराल के बारे में बातें करके बहुत खुश होती थी। एक साल बाद ज़ुबैदा की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई और शादी के तमाम रस्मात खुशी खुशी मुकम्मल हो गए। लेकिन शादी के तकरीबन 4 दिन बाद जब उसका भाई उसे वापस अपने मैके ले जाने के लिए आया तो ज़ुबैदा मुंह फुलाए बैठी थी। ज़ुबैदा ने अपने भाई से भी ठीक तरह बात नहीं की, ना ही ससुराल से रुखसत होते वक्त अपनी सास, ससुर या ननद को सलाम किया। ज़ुबैदा खामोशी से अपने भाई के साथ बैठ गई और मैके आ गई। मैके आए उसे 4 दिन हो चुके थे, लेकिन ज़ुबैदा कुछ नहीं बोल रही थी। बुध के दिन ज़ुबैदा के ससुराल वाले ज़ुबैदा को वापस लेने आ गए। ज़ुबैदा सुबह से ही रोना धोना शुरू किए बैठी थी कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन ज़ुबैदा ने किसी की बात नहीं मानी। माँ ने भी ज़ुबैदा के सामने हाथ जोड़े, मगर ज़ुबैदा अपनी बात पर अड़ी रही। ज़ुबैदा की नंद और सास भी उसे वापस लेने आई थी। ज़ुबैदा ने साफ साफ कह दिया, मैं आपके बेटे के साथ दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। ये कहते ही ज़ुबैदा फूट फूट कर रोने लगी। लड़के की माँ और बहन समेत ज़ुबैदा का पूरा खानदान खामोश हो गया। सबने सोचा कि शायद लड़की में कोई ऐब होगा, और वाकई लड़के में एक ऐसा ऐब था जिसके बारे में ज़ुबैदा अपने मैके वालों को अपने मुंह से नहीं बता सकती थी। ज़ुबैदा दोबारा अपने मैके आकर रहने लगी। ज़ुबैदा का चचा और भाई ज़ुबैदा के ससुराल गए और शादी में दिया गया सारा सामान उठाकर सीधा ज़ुबैदा की मासी के गांव ले गए, ताकि गांव में किसी को इस मामले का पता न चल सके। फिर वो ज़ुबैदा को भी वहीं छोड़ आए। नई नवेली दुल्हन ज़ुबैदा को ससुराल छोड़ने का कोई दुख नहीं था। ज़ुबैदा पहले की तरह खुद को खूब सजा संवार कर रखती थी। दिन में 2-2 बार बाल संवारती और मासी की बहुओं के साथ मिलकर घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर देती। उनके बच्चों की भी देखभाल करती। अगर कहीं जाने का मौका मिलता तो ज़ुबैदा सबसे ज्यादा बन संवर कर निकलती और सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती। मासी की बहुएं ज़ुबैदा को देख कर नाक मुंह चढ़ाती रहती थी। एक दिन मासी के पड़ोस में रहने वाली मासी की जेठ की बहू ने कहा, चची जी, मेरा एक भाई है, अगर आप ज़ुबैदा का रिश्ता उसके साथ कर दें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। ज़ुबैदा की मासी ने बात तकरीबन तय कर दी, फिर कहा, भाई पहले ज़ुबैदा से भी पूछ लो। ज़ुबैदा के नखरे तो बहुत ऊंचे हैं। जब रिश्तेदारी में लगने वाली उस भाभी ने ज़ुबैदा से रिश्ते के बारे में पूछा तो ज़ुबैदा ने कहा, भाभी लड़के को एक बार यहाँ बुला ले, मैं उसे देखना चाहती हूँ, चाहे वो चुपके से ही देख लो। उसने अपना भाई बुला लिया। ज़ुबैदा छत पर चढ़कर उसे देख आई और उसे लड़का बहुत पसंद आया। फिर ज़ुबैदा का रिश्ता उसी के साथ कर दिया गया। ज़ुबैदा अपने ससुराल चली गई और इस तरह ज़ुबैदा की मासी के सर से भी बोझ उतर गया। ज़ुबैदा का बाप उसकी शादी में नहीं आया। शादी को तकरीबन 1 महीना होने वाला था। ज़ुबैदा हैरियत से अपने मैके भी एक चक्कर लगा आई थी और ज़ुबैदा का शौहर भी बहुत अच्छा था। वो ज़ुबैदा के सारे शौक पूरे करता, ज़ुबैदा को समोसे और गोलगप्पे खिलाकर खुश रखता, कभी कभार पी कर आता, मगर ज़ुबैदा ज्यादा परवाह नहीं करती थी और अपनी सुर्खियों और बिंदियों में ही खुश रहती थी। फिर सास की रोक टोक शुरू हो गई। खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कोई खास नहीं थी।
تقریباً 6 ماہ بعد زبیدہ کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر نشہ کھاتا ہے اور زمین بھی رشتہ داروں کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے۔ گھر کا گزارا بھینسوں کے دودھ سے چلتا تھا۔ شادی کا سارا شوق اب ختم ہو چکا تھا اور گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ پھر وہ دن رات نشے میں دھت رہتا اور زبیدہ کو خوب مارتا پیٹتا تھا۔ سارا دن گھر سے باہر رہتا اور زبیدہ اپنا غصہ اپنی ساس پر نکالتی۔ 1 سال کے بعد وہ ناراض ہو کر کبھی اپنے میکے، کبھی سسرال اور کبھی ماسی کے گھر چلی جاتی۔ پھر سب لوگ اسے سمجھا بجھا کر واپس چھوڑ آتے۔ اسی طرح 2-3 سال گزر گئے اور اسی جھگڑے اور پریشانی کے دوران زبیدہ حاملہ ہو گئی۔ زبیدہ کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی کیونکہ گھر میں ہر وقت ٹینشن رہتی تھی۔ موسیٰ دن بدن نشے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور لوگوں کا قرض بھی اس کے سر پر چڑھتا جا رہا تھا۔ زبیدہ نے اپنے بچے کو اپنے میکے جا کر جنم دیا۔ اب زبیدہ کا رنگ روپ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ زبیدہ ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ پھر خبر آئی کہ موسیٰ کو کالا جرکان ہو گیا ہے۔ تقریباً 1 ماہ کے بچے کو لے کر زبیدہ سسرال واپس آ گئی، لیکن موسیٰ نے بستر پکڑ لیا۔ دوا دارو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بزرگوں سے دھاگے تعویذ بھی کروائے گئے، بہت دیکھ بھال بھی کی گئی، لیکن آخر کار زبیدہ صرف 28 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ وہ خود کو بالکل ہاری ہوئی محسوس کرتی تھی اور ایک زندہ لاش کی طرح گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ زبیدہ کا بیٹا اس کی ساس ہی سنبھالتی تھی۔ زبیدہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اپنی بدقسمتی کا غصہ کبھی کبھی بچے پر بھی نکال لیتی۔ کبھی برتن توڑ دیتی اور کبھی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی۔ زبیدہ کی ساس بھی پہلے سے زیادہ اسے تنگ اور پریشان کرنے لگی۔ پھر اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ اب زبیدہ کی ساس اسے اپنے پاس رکھ کر خوش نہیں تھی۔ زبیدہ کا باپ بھی اس کے سسرال میں آتا جاتا نہیں تھا، اس لیے زبیدہ کی ساس نے اس کے ماموں کو پیغام دے کر بلایا۔ جب وہ آیا تو زبیدہ کی ساس کہنے لگی، دیکھو بھائی صاحب، زبیدہ جوان لڑکی ہے، میں کہاں تک اس کی حفاظت کرتی پھروں گی، زبیدہ کے لیے کوئی راستہ نکالو۔ زبیدہ کا ماموں فوراً سمجھ گیا کہ بوڑھی عورت اب زبیدہ کو اپنے پاس رکھنے پر راضی نہیں ہے۔ اس نے کہا، بہن جی کچھ سوچتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پگڑی کے پلو سے اپنا منہ پونچھتا ہوا گاؤں واپس چل پڑا۔ راستے میں بس میں بیٹھا وہ زبیدہ کی بدقسمتی کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا۔ راستے میں اسے چکر آنے لگے اور طبیعت خراب محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے ایک دوست کے گاؤں میں اتر گیا۔ زبیدہ کا ماموں بھینسوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس گاؤں کا ایک تاجر اس کا دوست تھا۔ اس نے سوچا کہ بہتر ہے آج رات دوست کے گھر ٹھہر جائے، ورنہ گھر جاتے ہوئے راستے میں طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے دوست کے گھر چلا گیا اور رات کو زبیدہ کے ماموں نے اپنی بھانجی کے ساتھ پیش آنے والی ساری صورتحال اپنے دوست کو بتائی۔ اس کا دوست کہنے لگا، میری بہن کا دیور ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے اور وہ 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال ہے، زمین جائیداد بھی کافی ہے، لڑکی کو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی اور اسے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی بھی مل جائے گی۔ یار اس طرح لڑکی بھی کسی پر بوجھ نہیں بنے گی۔ ماموں نے زبیدہ کے بھائی اور باپ سے بات کی اور زبیدہ سے پوچھے بغیر ہی اس کا رشتہ طے کر دیا۔ پھر نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ زبیدہ کی ساس نے اس کا بیٹا دینے سے انکار کر دیا۔ قربان نے یہ شادی صرف بچوں کی وجہ سے کی تھی۔ قربان کے دل میں اپنی پہلی بیوی کی محبت ابھی بھی باقی تھی، وہ کم نہیں تھا۔ زبیدہ کو قربان نے بہت سی آسائشیں اور سہولتیں دے رکھی تھیں۔ زبیدہ کو ہر ماہ مہنگے مہنگے کپڑے دلواتا، سونے چاندی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور ہر وقت کھلے پیسے زبیدہ کے پاس خرچ کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر ڈیرے پر ہی رہتا تھا اور گھر بہت کم آتا تھا۔ زبیدہ بچوں کی بہت دیکھ بھال کرتی، انہیں بہت لاڈ پیار کرتی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ جب زبیدہ کو اپنے بیٹے کی یاد آتی تو اپنی سوتن کے بیٹے کو سینے سے لگا کر بہت پیار کرتی۔ گھر کی ساری ذمہ داری قربان نے زبیدہ کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ قربان فقیروں کی ایک ٹولی میں شامل ہو گیا اور پھر ایک دن ایسا گھر سے گیا کہ واپس کبھی نہ آیا۔ زبیدہ کو قربان کے جانے کا زیادہ دکھ نہیں ہوا کیونکہ اس کا شوہر گھر میں ہو یا نہ ہو، اس کے لیے دونوں باتیں برابر تھیں۔ قربان نے کبھی بھی زبیدہ سے کوئی خاص تعلق یا محبت نہیں رکھی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہو گئے۔ زبیدہ نے بچوں کو بہت پیار دیا، انہیں پڑھایا لکھایا۔ لڑکی کا رشتہ اس کی پھوپھی نے بیرون ملک رہنے والے ایک لڑکے سے کر دیا۔ لڑکی بیرون ملک چلی گئی اور اپنے بھائی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب زبیدہ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ زبیدہ کا گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر زبیدہ کافی ساری روٹیاں پکا کر گاؤں کے غریب لوگوں کو کھلا آتی، جس سے زبیدہ کے دل کو بہت سکون ملتا تھا۔ ایک دن شام تقریباً 7 بجے وہ بیٹھی تھی، اتنے میں باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ زبیدہ کا دل گھبرا گیا،
اس نے پوچھا کون ہے؟ زبیدہ کے جیٹ کے بیٹے نے آواز دی چچی میں شاکا ہوں۔ زبیدہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ شاکے کے ساتھ 2 اور لڑکے بھی کھڑے تھے۔ شاکے نے کہا چچی یہ لڑکے رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں اور انہیں کھانا بھی کھانا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ چچی راہگیروں اور مسافروں کو کھانا کھلا دیتی ہیں۔ ان لڑکوں کے چہرے چادروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ زبیدہ کہنے لگی ہاں انہیں راستے والی بیٹھک میں لے آؤ، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ جب زبیدہ کھانا تیار کر کے ان لڑکوں کو دینے گئی تو زبیدہ کی نظر ایک لڑکے کی چادر پر پڑی۔ زبیدہ نے چادر کو پہچان لیا اور پوچھنے لگی اوئے بچے تم موسیٰ کے بیٹے ہو؟ اس لڑکے نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ زبیدہ کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیا تم موسیٰ کو جانتے ہو؟ لڑکے نے کہا ہاں۔ زبیدہ نے کہا میں موسیٰ کو جانتی بھی ہوں اور اس چادر کو بھی پہچان لیا ہے۔ تم موسیٰ کے بیٹے ہو، میری شادی موسیٰ سے ہوئی تھی۔ تم تقریباً 2 سال کے تھے جب تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری دوسری شادی کر دی گئی اور تمہیں تمہاری دادی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ آج اتنے سالوں بعد میں اپنے بیٹے سے مل رہی ہوں۔ اس چادر نے آج ماں بیٹے کی ملاقات کروا دی تھی۔ یہ چادر میں نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں سے بنی تھی۔ وہ لڑکا اپنی ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ وہ کہنے لگا ماں میری دادی مجھے ہمیشہ یہی بتاتی رہی ہیں کہ جب میں تقریباً 1.5 سال کا تھا تو میرے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ ماں میں تمہاری پیٹی میں سے اس چادر کو بار بار نکال کر دیکھا کرتا تھا۔ مجھے یہ چادر بہت پسند تھی۔ دادی نے اس کے کنارے بن کر مجھے اوڑھنے کے لیے دے دی تھی۔ ماں آج اسی چادر نے اتنے سالوں بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ زبیدہ کے چہرے پر آج 19 سال کے بعد خوشی آئی تھی۔ اپنے بیٹے سے مل کر زبیدہ کو بہت سکون ملا۔ زبیدہ کہنے لگی بیٹا میرے پاس آتے جاتے رہا کرو۔ زبیدہ کا بیٹا 5-7 دن بعد زبیدہ سے ملنے آ جاتا اور ماں بیٹا بہت سی باتیں کرتے۔ امید ہے ناظرین ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔